अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नस्सुम मिनल्लाहि व फ़त्हुन करीब। मैं मोहम्मद साबिर नूरानी मदनी दरबार से अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ पर लोगों की खिदमत करता हूँ। काफ़ी लोग मेरे पास आते हैं, फैज़ हासिल करते हैं अल्लाह के कलाम की बरकत से। और अल्लाह का शुक्र है कि एक बहुत लंबा अरसा गुज़र गया यहाँ खिदमत करते करते कि हम यहाँ लोगों की खिदमत कर रहे हैं, लोग फैज़ पा रहे हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और आगे जब तक अल्लाह ने ज़िंदगी रखी है, जान में जान है, हम ये रूहानी खिदमत करते रहेंगे। और ये सारी चीज़ें हमको अपने बुज़ुर्गों के सदक़े तोफ़ैल मिली हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि ये लॉकडाउन से पहले भी हम लोग जहाँ रूहानी लोगों की खिदमत करते हैं, वहाँ इंसानों की ज़रूरत के मुताबिक भी जैसे जैसे मौका मिलता है बहुत ज़्यादा खिदमत करते हैं। जैसे कि मैंने भी गुफ्तगू के अंदर बताया कि मेरे अपने ज़रिए से अल्हम्दुलिल्लाह पूरे शहर में 5000 बच्चियाँ पढ़ रही हैं, जिनके लिए मैं अपनी जानिब से बहुत ज़्यादा कोशिश करता हूँ। और मौका बा मौका जैसे गरीब बच्चों के लिए स्कूल की किताबों का इंतज़ाम करना अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बड़ी तादाद में करता हूँ। और ख़ुद वक्फ़न किसी स्कूल में पहुँचकर जहाँ पर बच्चों को जो बड़ी बच्चियाँ हैं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं तक, उनके बुरख़ों का इंतज़ाम करना। और बहुत सारे लोग आते हैं कि हमारा कुछ मेडिकल लाइन से मसला है, दवाखाने में पैसा कम पड़ रहा है, गोली दवा को कम पैसा पड़ रहा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी तादाद में हम अपनी मदनी दरबार की जानिब से जितनी हद तक इम्कान कोशिश हो पूरी कोशिश करते हैं। लॉकडाउन के पेश नज़र आपने क्या कोशिशें की शहर की? अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह तबारक ताला ने बहुत बड़ा काम लिया कि हमने अपने इलाकों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मदनी दरबार की जानिब से, और कुछ साथी हमारे हैं 500 घरानों के अंदर हमने बहुत अच्छी उम्दा क्वालिटी के अंदर माशाअल्लाह 500 घरानों के अंदर सामान को, जैसे कि 10 किलो चावल हैं, 5 किलो गेहूँ हैं, तेल हैं, दालें हैं, ऐसा रात 12 बजे से हमने काम शुरू किया था। एक एक घर जाकर सोशल डिस्टेंस का एहतमाम करते हुए, कानून की पासदारी करते हुए, ताकि सोशल डिस्टेंस का भी कोई खदशा ना हो, कोई आबाद में आवाज़ ना उठाए। रात 12 बजे से लेकर सुबह तक हमने एक एक घर पर जाकर अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खामोशी के साथ उनकी दहलीज पर सामान को रख कर कहा कि आप अपने अंदर घर में ले लें और दरवाज़े को बंद कर लें। तो ऐसे 500 घराने, और अभी भी चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिला। जो भी जहाँ से जैसे मदद के लिए आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम उनकी कहना चाहिए कि खिदमत में जो हमसे हो रहा हम कर रहे हैं। आपके साथ में और कुछ लोग जो आपके मावीन हैं? हाँ, हमारे महल्ले के बहुत सारे माशाल्लाह मामीन हैं, जैसे याया साहब है राशन वाला, और सलीम भाई खत्री हैं वो हैं, और एक कटलेरी वाले हैं। ऐसे कुछ हैं मावीन जो माशाल्लाह जो आवाज़ लगाओ तो आ जाते हैं। राशन किट के अलावा आपने दूसरी कोई समाजी खिदमत? अल्लाह का शुक्र है। वो अभी हाल में ही मैंने प्रांत ऑफिसर से भी बात की है और संस्था के लोगों से बात की हैं। पीछे हमारे स्कूल नंबर कहना चाहिए कॉरपोरेशन के स्कूल है जो 7 और 8 है, ये लॉकडाउन के चलते हुए हमने फ्री दवाओं का इंतज़ाम किया ताकि हमारे अतराफ़ के लोग आएँ और फ्री दवा हमसे लेकर जाएं। और जो डॉक्टर रहेंगे हम अपनी जानिब से उनको तनख्वाह भी देंगे। और अल्लाह का शुक्र है कि जब तक ये हालात चल रहे हैं हम उनको फ्री दवा अपनी तरफ से देंगे। हमने प्रांत ऑफिसर से मैंने ख़ुद बात की कल, और जो एजुकेशन किरण साहब उनसे बात की, और तापड़नी साहब उनसे बात की। तो थोड़ा मुआयना होगा और इंशाल्लाह बहुत जल्द ये चीज़ हो जाएगी। और आइंदा यानी आइंदा जब हमारा लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा, मैं ये अपनी जानिब से ऐलान करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं मेरी वालिदा मोहतरमा और वालिद मरहूम की जानिब से एक एम्बुलेंस का इंतज़ाम करूँगा, ताकि हम अपने जो गरीब गुरबा जो पहुँचते नहीं हैं जहाँ तक उनको पहुँचना चाहिए, उसके ज़रिए से इंशाल्लाह उसकी भी खिदमत की जाएगी। ये हमारा अज़्म है। अगर एक बार लॉकडाउन जारी रहेगा तो आपको रिलीफ का सिलसिला आप लोग जारी रखेंगे? इंशाल्लाह ज़रूर जारी रखेंगे। जहाँ तक हमसे हो सकेगा हम लोगों तक अपनी खिदमत को ज़रूर पहुँचाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अल्लाह तबारक ताला ख़ुद फरमाते हैं हदीस कुदसी, मेरे बंदे तुम एक खर्च करो हम 70 देंगे। और रमज़ान का मुबारक महीना है, कसीरन कसीरा का वादा है अल्लाह का। शहरियान से आप क्या अपील करना चाहेंगे एहतियात को लेकर? मैं एहतियात से शहरियान से अपील करना चाहूँगा कि जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस मुल्क में रहो उस मुल्क की कानून की पासदारी करना हम पर हक़ है। तो मेरी तमाम लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहने की कोशिश करें, बिला ज़रूरत घर से बाहर ना निकलें। हदीस शरीफ भी हैं इलाज से बेहतर एहतियात हैं। तो घरों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा रहें, मुंह पर मास्क का इस्तेमाल करें
اور تھوڑا سوشل ڈسٹنس کا بھی اہتمام کریں. بہت سارے ایسے ہم نے بیچارے جو باہر کے پولیس والے یہاں آئے ہیں، اللہ ان کو بھی جزائے خیر دے، وہ اپنی جان کا نذرانہ اور اپنے سب کچھ پیش کر کے ہماری خدمت کے لیے لگے ہوئے ہیں. شکر الحمدللہ. میں نے ان سے بھی بات کی تو انہوں نے کہا کہ ہم بھی 2-2 ڈھائی مہینے سے، لیکن یہاں کی عوام مانتی نہیں ہے، سنتی نہیں ہے. تو میری تمام نوجوانوں سے بھی اور دیگر لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ کم سے کم باہر نکلے، ضرورت کے مطابق ہی باہر نکلیں، ہو سکے تو گھر میں رہے ضرورت کے مطابق، اور ایک دوسرے کا ساتھ دے. کیونکہ پولیس اور عوام کا جب انگیجمنٹ رہے گا تو ماحول پرسکون رہے گا. الحمدللہ کہ بڑا افسوس ہے کہ ہمارے علماء کرام بھی اس بات کو بہت زیادہ تشدد کے ساتھ، شدت کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ دکانیں بند رکھی جائے، خریدی نہ کی جائے، بازاروں میں نہ جائیں، بازاروں کو زینت نہ بنائیں. کیا ہو جائے گا اگر ہم ایک دن یا ایک سال بغیر نئے کپڑے کی عید منائیں؟ اس سے کیا ہوگا؟ ہم تو نئے کپڑے بنا لیں گے، لیکن اتنے لوگوں نے میرے سے فون پر کہا، مجھ سے ملاقات کی کہ گھر میں کھانے کو تک نہیں ہے. ہم نئے کپڑے پہن کر کیا ثابت کرنا چاہیں گے؟ ہم یہ ثابت کرنا چاہیں گے کہ ہم ایسے نافرمان مسلمان ہیں. تو میری گزارش ہے کہ خریدی پر خود روک لگائے. جب ہم خریدنے نہیں جائیں گے تو دکانیں نہیں کھلے گی. اور دکاندار لوگوں سے بھی گزارش ہے، اگر اس سال آپ سیزن نہیں کرو گے تو کیا بگڑ جائے گا؟ وہ تو اللہ ہیں، واللہ خیر الرازقین، وہ جسے چاہتا ہے بہتر رزق دیتا ہے. اس سے زیادہ اور کیا کہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. اللہ کہتے ہیں جسے مال دیتے ہیں، دینا چاہتے ہیں خوب دیتے ہیں، جسے چاہتے چھین لیتے ہیں. یہ اللہ کا نظام ہے رزق کا معاملہ کہ اللہ کی طرف سے ہے. تو میری پورے شہریان سے بہت زیادہ ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ اپنی دکانوں کو بند رکھیں. کچھ نہیں بگڑے، جہاں ابھی تک کچھ نہیں بگڑا آگے بھی کچھ نہیں بگڑے گا، کیونکہ وہ اللہ رزاق ہے. وہ مخیر حضرات سے آپ کیا اپیل کرنا چاہیں؟ میری شہر کے مخیر حضرات سے یہ اپیل ہے کہ الحمدللہ جیسے ہم ہر سال زکوٰۃ نکالا کرتے تھے، اس سال اس سے کہیں دگنی نکالیں، تاکہ ضرورت مند لوگوں تک وہ ہماری زکوٰۃ صحیح طریقے سے پہنچ جائے. اور جو بہت زیادہ پریشان ہیں، جن کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے، بلکہ اپنے ہاتھوں سے معلوم کر کوئی کون کس حال میں خود پہنچانے کی کوشش کریں، اور بلکہ اپنی زیادہ سے زیادہ نکالے. رمضان کا مبارک مہینہ ہے، اللہ خوب بڑھ کر عطا فرمائے گا. میری تمام شہریان سے اپیل ہے. الحمدللہ میں تمامی جتنے بھی پرشاسن کے کام کرنے والے ہیں، جیسے پولیس محکمہ ہو گیا ہے، ہمارے علماء کرام کی جماعتیں ہو گئی ہیں، اور ہر محلے میں، ہر علاقے کے اندر جو کلبے بنی ہیں، اس کے اندر جو نوجوان ریلیف کی شکل کے اندر رات دن محنت کر الحمدللہ لوگوں تک اپنی خدمات کو پہنچا رہے ہیں، میں ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ جب تک یہ تمام لوگ زندہ ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان سے ایسی مزید کام لیتا رہے. دیکھو، عبادت سے بڑھ کر خدمت ہوتی ہیں، عبادت سے جنت ملتی ہے، اور خدمت سے خدا ملتا ہے. خدا مل گیا یعنی اللہ مل گیا، ہر چیز مل گئی. تو میں تمام لوگوں کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں، اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. اور وہ اپنے عزائم کو بھی رکھے کہ مستقبل میں انشاءاللہ ایسے اور اچھے سے اچھا کام کریں گے. اور جو بھی آسمانی سلطانی بلائیں آئی ہیں، مصیبت آئیں، یا کوئی حادثات ہوتے ہیں، یا کوئی فسادات ہوتے، اللہ کرے کہ ایسے کوئی حالات تو نہ آئیں. اگر ہو جاتا ہے تو یہ بڑھ چڑھ کر ایسے کاموں میں حصہ لیں اور لوگوں تک اپنی مددوں کو ضرور پہنچائیں. الحمدللہ جو اللہ تبارک تعالیٰ ہے نا، رمضان کا جو مبارک مہینہ دیتا ہے، یہ 11 مہینے کا کہنا چاہیے کہ 11 مہینے کو پابندی کرنے کے لیے ہے. کہ رمضان کا ایک ماحول ہوتا ہے الحمدللہ کہ سارے لوگ دینداری کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، نمازوں کا اہتمام ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، ذکر اذکار ہوتا ہے، استغفار ہوتا ہے. کیونکہ جب انسان کوئی چیز پابندی سے کرتا ہے تو روح اس کی عادی ہو جاتی ہے. تو 11 مہینے الحمدللہ وہ ہماری روح تازہ رہتی ہے، عمل کی محتاج ہوتی ہے. جیسے ہمارے جسم کو کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح ہماری اپنی روح کو اعمال کی. یہ اللہ کا نظام ہے کہ جو ہمارا جسم مٹی سے بنا ہوا ہے تو اس کو مٹی کی غذائی چاہیے، جیسے اناج ہے، ساری چیزیں. اور روح آسمان سے آئی ہیں تو روحانی غذا آسمانی اعمال ہے، قرآن کی تلاوت ہے، اللہ کا ذکر ہے، استغفار ہے، یہ روحانی اعمال ہے. تو روح کی بھوک کب مٹے گی؟ جب ہم نمازوں کا اہتمام کریں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، اللہ کا ذکر کریں گے. تو وہ اس لیے فرمایا کہ نمازی کبھی بوڑھا نہیں ہوتا، اس لیے کیونکہ روح کی غذا ہے. تو جیسے ہم نے رمضان میں اہتمام کیا، ہم 11 مہینے بلکہ 11 مہینے نہیں، زندگی کی آخری سانس تک ہم اعمال کے پابند رہیں. دعا کا اہتمام، اپنے لیے دعا کرے، اپنے پڑوسی کے لیے دعا کرے، اپنے شہر کے لیے دعا کرے، اپنے ملک کے لیے دعا، بلکہ پوری دنیا کے لیے دعا کریں، اور تمام انسانوں کے لیے دعا کریں.
دعا خصوصاً صرف مسلمانوں کے لیے نہیں کہا ہے، دعا ہر ایک کے لیے کرے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت تھے، وہ پوری انسانیت کے لیے محسن بن کر آئے تھے. اس لیے ہم ہر ایک انسان کے لیے دعا کرنے کی پوری کوشش کریں. الحمدللہ جو ہمارے کہنا چاہیے کہ صنعتی کاروبار جو پاور لوم ہے، یہ بہت بڑا ذریعہ ہے ہمارے تمام لوگوں کے لیے رزق کا. ایک مثل مشہور ہے نا، ہمارے شہر میں کہا جاتا ہے کہ اگر پاور لوم کا چکا چلے گا تو یہاں کا روزگار چلے گا. جیسے کہ آج یہ لاک ڈاؤن کو دیکھتے ہوئے یہ سب کے سب بند ہو گیا ہے، اور میں بہت معذرت کے ساتھ کہنا چاہوں گا، ہر سیٹ کی سیٹائی مزدور سے ہیں. اگر یہ مزدور نہ ہو تو سیٹ کہاں سے رہیں گے؟ اگر یہ مزدور نہیں رہیں گے تو سیٹ کہاں سے رہیں گے؟ جو مزدور آپ کو سیٹائی تک پہنچاتے اپنا خون پسینہ کرتے ہیں، وہ اپنا خون پسینہ کر آپ کے یہاں کام کرتے ہیں، تو آپ لوگوں کا بھی فرض ہے، آپ لوگوں کا بھی حق ہے کہ اپنے مزدور کا خیال رکھیں. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم کھاتے اپنے مزدوروں کو وہ کھلاؤ، جو تم پہنتے اپنے مزدوروں کو وہ پہناؤ. لاکھوں کی تعدادوں میں مزدوروں کی شکایت ہے کہ ہمارے سیٹ نے ہمارا خیال نہیں رکھا. اگر چاہیں نا، یہ شہر وہ شہر ہے، اگر چاہیں تو کسی مزدور کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے. یہ لاک ڈاؤن 2 مہینہ 3 مہینہ 4 مہینہ کا سال بھر بھی اگر رہے گا تو ایسے صاحب استعداد ہمارے یہاں پر سیٹ ہے کہ اپنے مزدوروں کا پورا خیال رکھ سکتے ہیں. میری تمام جتنے بھی سیٹ لوگ ہیں، اللہ نے آپ کو مالی حیثیت عطا فرمایا، اپنے مزدوروں کا خود خیال رکھے. ورنہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے فرماتا ہے کہ ہم نے جس کی محبت کیا ہے کل اس کے بارے میں اس سے پوچھ ہوگی. یہ جتنے مزدور آپ کے ہاں کام کر رہے ہیں، کل قیامت میں ان کے بارے میں آپ سے پوچھ ہوگی کہ آپ نے ان کا کیا حق ادا کیا. اور ہم اپنے کاروبار کو بخوبی ایمانداری کے ساتھ کریں. ایمانداری میں برکت ہے، غلط میں برکت نہیں ہے. تو ایمانداری کے ساتھ اپنا کاروبار کریں، کیونکہ جو کام ایمانداری سے کیا جاتا ہے وہ پروان چڑھتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں خوب برکت عطا فرماتا ہے. اور میں پھر درخواست کروں گا کہ ہر کارخانہ دار جو سیٹ ہیں، الحمدللہ اپنے مزدوروں کا خیال رکھیں. اور اللہ کا شکر ہے کہ آج بہت بڑا قدم ہمارے مالیگاؤں الیکٹرک میڈیا نے اٹھایا ہے کہ یہ خیر کی بات ہر انسان تک پہنچا رہے ہیں. جہاں جیسے ضرورت مند کو معلوم پڑ رہا ہے، پہنچ کر اچھی باتوں کو معلوم کر دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں. میں ان کا بھی بہت زیادہ شکر گزار ہوں، اور تہ دل سے ان سب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ یہ مالیگاؤں الیکٹرانک میڈیا ہیں، ان کو خوب پروان چڑھائے، ہر بدنظری سے، ہر طرح کی مصیبت آفات سے اللہ تبارک تعالیٰ ان سب کی حفاظت فرمائے. آخری میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کی خدمات کو رضا کے ساتھ قبول فرمائے، ریاکاری سے، دکھواوے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور تمام کاموں کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی آل کے صدقے طفیل اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے. آمین ثم آمین.